بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ اسلام اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں، سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائیں، سب کو قرض سے نجات عطا فرمائیں اور سب کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں، آمین۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ نماز حاجت ہے۔ ایسا نماز حاجت کا طریقہ کار ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے علاوہ یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھایا تھا۔ یہ ایک ایسی 4 رکعات پر مشتمل نماز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بہت ہی آسان ہے۔ اس نماز کا طریقہ کار میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہوگی یا آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو آپ اس طریقہ کار سے جب بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے تو فوراً جائے نماز سے اٹھتے ہی انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، کیونکہ یہ میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ کیونکہ جب اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے ایسے طریقہ کار سے جس کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، یا وہ عمل جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہو، تو ایسا عمل کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہ عمل کریں اور ہماری حاجت پوری نہ ہو۔ کیونکہ یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی طرف خود انسان کو بلاتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو آپ سب سے پہلے صبر کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو آپ صبر کریں اور پھر آپ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ اس آیت میں نفلی نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری نمازیں بھی آپ پڑھیں کیونکہ دوسری نمازیں فرض ہیں، لیکن جب بھی آپ پریشان ہو یا کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے صبر کریں اور پھر یہ نفلی نماز یعنی نماز حاجت پڑھیں۔ جب بھی آپ پریشان ہوں یا ایسی پریشانی ہو جس کا حل آپ کو ناممکن نظر آتا ہو، تو پھر آپ نے اس نماز حاجت کو پڑھنا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، کوئی بھی پریشانی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ تو آپ پر بھی جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، یا کوئی حاجت پیش آئے، یا اللہ سے آپ کا سوال ہے، یا انسانوں سے کوئی سوال ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ناممکن ہے، تو تب آپ فوراً اس نماز کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ عمل باقاعدہ طور پر ایک حدیث سے منقول ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز حاجت سکھلائی۔ اس کے علاوہ اس نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ نماز بے وقوفوں کو مت سکھلانا، کیونکہ وہ اس نماز کے ذریعے سے دعائیں مانگیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کوئی دعا خطا نہیں ہوتی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس نماز کو آپ صرف اس وقت پڑھیں جب آپ پر کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ جس کا حل آپ کو ناممکن نظر آتا ہو، اس وقت آپ یہ نماز پڑھیں۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، شادی یا رشتوں کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، تو پھر آپ اس نماز حاجت کو لازمی پڑھیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ یہ نماز حاجت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس نماز کا طریقہ کار منقول ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے اور نماز حاجت کی نیت کرنی ہے، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اسے میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کسی بھی وقت یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اس ٹائم آپ نے نہیں پڑھنی، باقی کسی بھی وقت آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، آپ نے نماز حاجت کی نیت کرنی ہے، اور پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ کی نماز پوری ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے۔ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہو، آسان لگے، آپ وہ پڑھیں۔
اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ تو 70 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے چاہے نماز پر بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے 70 مرتبہ یہ بھی پڑھنا ہے وہیں چاہے نماز پر بیٹھ کر۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح کرنی ہے کہ اپنی حاجت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی تیرے بندے پریشان ہیں، جو بھی ضرورت مند ہیں، حاجت رواں ہیں، ان کی بھی دعائیں قبول فرمائیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ آخر میں اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ پاک پر مکمل یقین اور اللہ پاک پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جن صحابہ سے اس نماز کے بارے میں منقول ہے وہ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اللہ پر بے حد کامل یقین رکھتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے گھروں سے جب آٹا یا رزق ختم ہو جاتا تو یہ اپنی بیویوں سے یعنی صحبات سے کہتے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں، ہم مسجد میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے۔ اسی طرح ایک صحابہ کرام جن کے گھر سے آٹا ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو، میں مسجد میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگوں گا تاکہ اللہ ہمیں آٹا دے یعنی رزق عطا فرمائے۔ اس یقین کی وجہ سے ان کے گھر کی چکی چلنے لگی اور آٹا نکلنا شروع ہو گیا، جس سے انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، لیکن پھر بھی چکی سے آٹا نکلتا رہا، بند نہ ہوا۔ پھر آخر میں وہ چکی اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو باٹ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا پوچھا تو ان صحابہ نے سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم اس تحقیق میں نہ پڑتے اور اس کا باٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا، کیونکہ یہ ایک ایسی یقین والی نماز ہے جسے پڑھ کر اللہ سے تم نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے قبول کر دی۔ تو جب ہم بھی اس یقین سے اس نماز حاجت کو پڑھیں گے اور اللہ پر پختہ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوراً چاہے نماز سے اٹھتے ہی ہمیں بھی عطا کر دیں گے۔ جس طرح صحابہ کرام یقین سے ایک نمک کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ انہیں عطا کر دیتے تھے، اسی طرح ہم بھی اپنی ہر معمولی سی معمولی چیز کے لیے بھی اور بڑی سی بڑی چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے یقین سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی عطا کریں گے۔ تو آپ نے بھی اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھ کر مانگنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فوراً عطا کریں گے۔ تو آپ نے اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔